بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے شارٹ کوشچن آنسرز اور پوئم نمبر ہے 18 لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنس، جس کو لکھا ہے جلال الدین رومی نے. اور آئیے ہم اس کے کوشچن آنسرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ود ان اے شارٹ ٹائم. پہلا کوشچن ہے وٹ از دا افیکٹ آف لو، یعنی جو عشق ہے جو پیار ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. لو ہیز پازیٹیو افیکٹس. اٹ کین برنگ ریولیوشن ان دا ورلڈ، یعنی جو ورلڈ میں ریولوشن ہے، جو انقلاب ہے، وہ اس عشق کی وجہ سے آتا ہے. جب آپ اتنے اسٹرانگ امینس فوکسڈ ہو جاتے ہیں ایک چیز کے اوپر تو دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کے سامنے ٹکتی نہیں ہے. یہ پیار کا نتیجہ ہے. ایز اٹ از دا، یہاں پہ آئے گا از، ایز اٹ از دا ایسنس آف آل ریلیجن، کیونکہ یہ جو ہے یہ تمام مذاہب کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. ایز اٹ از دا ایسنس آف آل ریلیجنس، یہ یہاں پہ آپ بیکاز بھی لکھ سکتے ہیں، بیکاز اٹ از دا ایسنس آف آل ریلیجن. تھرو لو ایون لائنز could be changed into harmless animals. پیار کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جانور، جو شیر ایک خونخوار جانور ہے، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اس عشق کی وجہ سے. لو کین چینج دا illness into the health. لو، پیار کی وجہ سے جو بیماری ہے اس کو ہیلتھ میں بدلا جا سکتا ہے. اینڈ اٹ could turn the death into life. یہ موت کو زندگی دے سکتی ہے، موت کو زندگی میں بدلا جا سکتا ہے، اور یہ سارا پیار کا، عشق کا اثر ہے. نمبر 2، is life worth living without love. کیا جو زندگی ہے وہ کسی کام کی ہے بغیر عشق کے، بغیر جنون کے، بغیر پیشن کے؟ No, life is not worth living without the love, because love is the essence of all religions. کیونکہ یہ تمام مذاہب کی بنیاد ہے، تو مذہب کے بغیر تو انسان کہیں کام کا نہیں ہوتا. اور اس مذہب کے اندر اگر عشق اور جنون نہ ہو، اور لگن نہ ہو، کنیکشن نہ ہو، تو پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کے بغیر there is no life. لیکن لائف، عشق صحیح معنوں میں عشق کو اپنایا جائے، اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات یہ کر چکا ہوں. اگر آپ نے ویڈیوز، اس کا انٹروڈکشن اگر آپ نے نہیں دیکھا، کسی بھی ویڈیو اگر آپ نے انٹروڈکشن نہیں دیکھا تو اس کا مطلب پھر تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. انٹروڈکشن کو ڈیپلی ڈیپتھ کے ساتھ آپ اس کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر وہی بات ہے کہ الفاظوں سے کچھ نہیں ہوگا، میرے کہنے سے کیا اثر ہوگا. جب تک آپ اس کو خود اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے چیزوں کو، تب تک کوئی تبدیلی، کوئی چینج، کچھ بھی نہیں لایا جا سکتا. تیسرا اور آخری کوشچن ہے وائی ڈز دا پوئٹ کنسیڈر لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجن. یہ کیوں کنسیڈر کرتا ہے کہ تمام سارے مذاہب کی بنیاد کیسے ہے، کیوں ہے؟ دا پوئٹ کنسیڈر لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنس بیکاز دا کامن تھنگ ان آل دا ریلیجن از لو. ہر ایک کی بنیاد ہے یہی، اس لیے وہ کہتا ہے، یعنی کنسیڈر نہیں کرتا، انفیکٹ کہ وہ کہتا ہے کہ اصل میں بنیاد ہی ہر ایک کی یہی ہے. یعنی جو تبدیلیاں، جو چینجز آپ دیکھ لیں جن میں بھی، یعنی آپ مسلمس میں دیکھ لیں، آپ ہندوز میں دیکھ لیں، آپ سکھ ہیں ان میں دیکھ لیں، آپ عیسائیوں میں دیکھ لیں، آپ کوئی دنیا کا مذہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جیوز کو دیکھ لیں، تو اس کے اندر آپ کو اگر کوئی چینج یا کوئی تبدیلی نظر آئی ہے تو اس پیار اور عشق کی وجہ سے آئی ہے، جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے یا جو بھی ہے. جاپان کی سٹوری ہم لوگوں نے پیچھے ڈسکس کی تھی، تو یعنی ان کے اوپر بم گرایا گیا، ہیروشیما ناگاساکی تباہ ہو گیا، معاشی طور پر ختم ہو گئے، فوج تک ان کی ختم کر دی گئی. دوبارہ وہ اٹھے گی اس بیس پر. ایک قوم بن گئے تھے. وہ قوم کیسے بنی تھی؟ ان کے درمیان کیا تھا؟ یونٹی. کیسے آئی؟ پیار کی مدد سے. اس کا مطلب ہے کہ قومیں دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اگر ان کے اندر ایک یہ لفظ، خالی لفظ نہیں، یعنی ان کے اندر یہ سرایت کر جائے، اگر ان کی جسم کا، روح کا حصہ بن جائے، پھر ان کو کوئی آگے جانے سے روک نہیں سکتا. Theories, concepts and the teachings of all religions may be different, but love is the common thing among them because it teaches the brotherhood, respect, union and friendship. آپ دیکھیں کوئی مذہب جو ہے وہ اس کے اوپر، اس کے خلاف بات نہیں کرتا. کوئی یونٹی کے اوپر ہر مذہب کہتا ہے کہ یونین ہونی چاہیے. ریسپیکٹ، ڈو ریسپیکٹ اینڈ ہیو ریسپیکٹ. ٹھیک ہے، کہ ریسپیکٹ یہ بھی ہر ایک کے اندر ہے، بردرہڈ ہے اسی کے اوپر ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہر مذاہب کے اندر کامن ہے. ان فیکٹ دا ایگزسٹنس آف دا ورلڈ اینڈ دا یونیورس از بیکاز آف لو. یعنی یہ جو کائنات اگر بچا ہوا ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، یہ اپنی سیف ہے، تو یہ اس پیار کا نتیجہ ہے. اور یہ اللہ کا حکم اور امر ہے، اور وہ خود فرماتا ہے، اللہ پاک خود جو ہے وہ حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا جو
رحمت کا جو فیکٹر ہے نا وہ اس کے غصے پہ غالب ہے، یعنی اس کا جو کرم ہے، وہ جو کریم ہے، وہ اس کے غیظ و غصے کے اوپر وہ غالب ہے، یعنی اتنا کریم بادشاہ ہے اللہ۔ اب دیکھو انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے اور پھر معاف کر دیتا ہے، اور پھر نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ آجا لوٹا اور اپنی منزل کی طرف آجا، اس چیز کو پہچان لے تجھے، پھر تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تجھے بخش دیا جائے گا، سیدھے صراط مستقیم کی طرف اللہ بلاتا ہے۔ تو کیسے؟ پیار کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جو بھیجے جو ہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں سے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، آ جا، خدا کی رحمت بے شمار ہے، پھر بخش دیتا ہے، اور انسان کے لیے دروازے رحمت کے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ پھر جتنا جلدی ہو سکے ان چیزوں سے نکل جائے اور آ جائے اس چیز کی طرف جو صراط مستقیم ہے، تاکہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی مل سکے۔ نہیں جی، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو کر سکتے ہیں آپ لائک، اچھی نہیں لگی تو اس کو کرنا ڈس لائک، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔